السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مولانا عدنان صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ جی مالک کرم جی وہ آپ کا ڈیٹا آف تھا، اس وجہ سے میں نے کال کی ہے۔ وہ آپ نے مجھے دو لنک سینڈ کیے ہیں فیس بک کے نا؟ جی 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 پرسنل میں نا واٹس ایپ پر۔ اس کے اندر ایک لنک ہے مولانا عبدالواحد قریشی صاحب ہیں دیوبند سے، جی اور دوسرے وہ وقار زکا بھائی ہیں۔ جی 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 تو وہ وقار زکا بھائی کی بات پر میں تھوڑی سی آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ جی 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 وہ اس کے اندر وہ بات کر رہا ہے کہ منڈے کے دن جو ہے 12 ربیع الاول بنتا نہیں ہے وفات کا، جی تو رسول اللہ کی وفات پھر کس تاریخ کو ہوئی ہے؟ رسول اللہ کی وفات کو کیا ہوا؟ کس تاریخ کو ہوئی ہے؟ کس تاریخ کو ہوئی ہے؟ جی جی رسول اللہ کی تاریخ ہم اہل سنت کے نزدیک 2 ربیع الاول کو ہے۔ 2 ربیع الاول کے۔ یہ حدیث کی کتاب کا حوالہ ہے، سیرت کی کتاب کا؟ آپ بات کون کر رہے ہیں؟ جی میں علی المرتضیٰ بات کر رہا ہوں۔ علی المرتضیٰ؟ جی جی علی المرتضیٰ کون؟ کہاں سے؟ جی میں ضلع سرگودا سے ہی ہوں، فاروقہ سے۔ اچھا، آپ کے نزدیک کس ڈیٹ کو آپ کی وفات ہے حضور کی؟ دیکھو نا، آپ نے تو کہہ دیا کہ اہل سنت کے نزدیک 2 ربیع الاول ہے، جی جی ٹھیک ہے، تو اس پر کوئی حوالہ تو ہوگا نا، کوئی سیرت کی کتاب کا یا حدیث آپ کی کا کتاب؟ کیا موقف ہے؟ میرے موقف کو اگر چھوڑیں، میرے موقف کو چھوڑ دیں، آپ اپنا موقف تو بتا دیا نا، اس پر حوالہ ہے آپ کے پاس یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے، یاد نہیں ہے، پھر بتانا چاہتے ہیں تو پھر بتا دینا، دیکھ کر بتانا ہے تو دیکھ کر بتا دینا، اس میں کوئی جھگڑے والی تو بات ہے نہیں۔ اچھا، آپ کے نزدیک آپ کا کیا موقف ہے؟ میرا موقف کو حضرت چھوڑیں، میں نے تو آپ کا موقف پوچھا، آپ نے بتا دیا، تو اس پر میں نے کہا اس پر کوئی حدیث کا یا سیرت کی کتاب کا حوالہ، اگر اس وقت آپ انسان ہیں نا، آخر انسان کمپیوٹر تو ہوتا نہیں ہے نا، تو اگر اس وقت آپ کے ذہن میں نہیں ہے تو آپ بے شک بعد میں دیکھ کے بتا دیجئے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح۔ جی، اور دوسرے نمبر پہ وہ بات کر رہے تھے وقار زکا صاحب جی کہ وفات تو وہ منائیں جن کا کوئی مر گیا ہو، جی ہمارے نبی تو زندہ ہیں، ہم تو خوشی منائیں گے۔ جی جی تو محترم ماشاءاللہ آپ عالم ہیں، وقار زکا کو تو چھوڑیں، وہ تو عالم نہیں ہے نا، وہ تو اس طرح کی بات کر سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت بیہودہ بات ہے، اس کو یہ کرنی نہیں چاہیے تھی۔ اگر آپ پیچھے جا کے بخاری شریف اور دیگر کتب احادیث دیکھیں تو جس دن رسول اللہ کی وفات ہوئی ہے، تاریخ کو چھوڑ دیں، جو بھی تاریخ تھی، وہ سارا منظر نامہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ اس دن صحابہ کا کیا حال تھا۔ جی یہ اب وقار زکا کا فتویٰ کن لوگوں پر جا رہا ہے؟ کیا صحابہ اس دن خوشی منا رہے تھے؟ صحابہ تو رو رہے تھے، حضرت عثمان پہ سختہ طاری ہو گیا تھا، حضرت بلال کی زبان سے اشہد ان محمد رسول اللہ نہیں نکل رہا تھا جی غم کی وجہ سے، حضرت صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، حضرت عمر نے تلوار پکڑی ہوئی تھی۔ تو صحابہ کا تو یہ حال تھا۔ ایک صحابی تو مدینہ سے باہر نکل گیا اور جا کے دعا کی، یا اللہ اگر رسول اللہ فوت ہو گئے تو میری آنکھیں لے لے، میں اب ان آنکھوں کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا کہ اگر میرے نبی مجھے نظر نہ آئے۔ صحابہ کا تو یہ حال تھا، اور وہ کہتا ہے غم تو وہ کریں جن کا کوئی مر گیا ہو، ہم تو خوشی کریں گے۔ بھائی اس سے مراد یہ نہیں کہ معاذ اللہ علیہ عزب اللہ کے حضور کی وفات کا منکر ہے، یا کوئی ہم حضور کی وفات کے منکر ہیں، اس سے یہ مراد نہیں، سمجھ آئیے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ جو اختلاف ہے، اختلاف یہ ہے کہ حضور کی وفات کا ہر کوئی قائل ہے، الحمدللہ سے ہم بھی قائل ہیں، لیکن حضور کی وفات کے بعد جو برزخی زندگی ہے، جی 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 بالکل اس بالکل، کے متعلق یہ اختلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ جی جی جیسے آج کل پایا جاتا ہے کہ لوگ جو ہے اگر کوئی کسی اعتبار سے بھی کوئی خوشی کرتا ہے، خواہ وہ روزہ رکھ کے کرے، خواہ وہ نوافل پڑھ کے کرے، خواہ وہ محفل منا کے کرے، تو ان پہ فتوے لگائے جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی حضور کی وفات ہو گئی،
یعنی کہ ان کے نزدیک گویا کہ وہ مماثل لوگ ہیں جو جی محترم صورت کے حضور کو جو ہے مردہ کہنے والے لوگ ہیں. جی جی محترم میری بات سنیں. میں یہ کہا کہ اس جملے پر بات کر رہا ہوں کہ یہ مطلقاً جملہ کہنا کہ غم تو وہ کرے جن کا کوئی مرا ہو. وفات کس کو کہتے ہیں محترم؟ ہماری زبان میں وفات کس کو کہا جاتا ہے؟ ایک عربی زبان ہے نا، ایک عربی زبان ہے، ایک قرآن کی زبان ہے، ایک حدیث کی زبان ہے. ہماری پنجابی میں وفات کس کو کہا جاتا ہے؟ میری بات سمجھیے، اصل مطلوب و مقصود رکھنا چاہیے نا اس کا. یہ اس نے اپنے بات کی وہ نہیں کی نا، صراحت نہیں بیان کی. لیکن ہاں بالکل بالکل، دیکھو آپ نے ابھی اس بات کا اقرار کر لیا کہ انہوں نے صراحت نہیں کی. یہی جملے ہوتے ہیں کہ جب دین اسلام ان جیسے جاہل لوگوں کے ہاتھوں میں آتا ہے نا تو پھر امت گمراہ ہوتی ہے. آپ نے بھی نیچے لکھ دیا کہ ماشاءاللہ وقار زکا صاحب ایسے ایسے دلائل دیے. حالانکہ یہ بات اگر جب بھی کوئی بات کی جاتی ہے، خاص کر اللہ کے نبی کے متعلق، صحابہ کے متعلق، اہل بیت کے متعلق، ان ہستیوں کے متعلق، اولیاء کے متعلق، تو اس وقت بات بڑی صراحت سے کرنی چاہیے تاکہ کسی کے دماغ میں کوئی غلط فہمی پیدا نہ ہو، کوئی گمراہ نہ ہو جائے. تو ان جیسے لوگوں کو مولانا آپ تنبیہ کیا کریں، وقار زکا جیسے لوگوں کو. ان جاہلوں کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا بولنا ہے اور کیا کہنا ہے. بھائی وہ میں نے نہیں لکھا، جو لکھا ہوا تھا نا ایسے ایسے دلائل دیے یوں یوں، وہ میں نے نہیں لکھا. جیسے ہی میری طرف آیا ہے میں نے اس کو تھوڑا سا دیکھا اور میں نے اس کو جو ہے آگے بھیج دیا. اچھا سب کچھ میری طرف سے. اچھا تو محترم یہ پھر آپ دیکھ کر مجھے بتا دیجئے گا 2 ربیع الاول. جی ٹھیک ہے، اور آپ اپنا موقف بیان کریں. جی میں انشاءاللہ پھر جب آپ بتائیں گے تو پھر بتا دوں گا آپ کو. میرا موقف سے تو آپ کو پتنی بہت سارے اختلافات ہوں گے، بہت زیادہ ہوں گے، پھر بات بہت ایسا کوئی مسئلہ نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے ہو سکتا ہے. اچھا لیکن میں نے آپ جو کہہ رہے ہیں کہ حیات برزخی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے، اس وجہ سے ہم میت کا جملہ یا وفات کا جملہ نہیں بول سکتے جس طرح وقار زکا نے کہا، اور ہم اس کا غم نہیں کر سکتے جانے کا. تو حیات برزخی کس کو نہیں ملتی محترم؟ کوئی ہے ایسا بندہ جس کو حیات برزخی نہیں ملی؟ جو ہے نا میری بات سنیں، وہ آپ جو نا وہ چینج کر رہے ہیں نا آپ بات کو. جو میں نے بات پوچھی تھی آپ نے وہ نہیں بتائی اور آپ دوسری طرف پھر گئے. محترم میں نے تو سب سے پہلے میں نے وقار زکا صاحب کا یہی جملہ پیش کیا تھا نا. ایک منٹ میں آپ اپنا موقف پہلے بتا دیجیے کہ آپ کے نزدیک میں اپنا موقف بتا دیتا ہوں. وقار زکا صاحب نے کہا ہے کہ ہم تو وہ کریں جن کا کوئی فوت ہوا ہو. میں یہ جملہ مہذب بول رہا ہوں کیونکہ اس نے تو جملہ اور بولا ہے نبی کے لیے جملہ کہ مر گیا ہو. تو غم تو وہ منائے جس کا کوئی فوت ہوا ہو، ہم تو خوشی منائیں گے. تو بھائی ہمارے نبی تو فوت ہوئے ہیں، میرا یہ موقف ہے. ہر کسی کا یہی، ہر مسلمان کا موقف ہے، لیکن اس کا مطلوب یہ ہے کہ جو گستاخانہ عبارتیں ہیں جو نے یہ یہاں تک لکھا کہ حضور معاذ اللہ مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، سمجھ آئی نا؟ یہ مقصود ہے بھائی جان. محترم میری بات سنیں، بات یہ مقصود نہیں ہے، بات یہاں خوشی اور غمی کی ہو رہی ہے. آپ میری بات کو محترم سمجھیں. بات ہو رہی ہے خوشی کیوں نہیں کی جاتی اور کیوں کی جاتی ہے، یہ پوائنٹ ہے. یہ پوائنٹ نہیں ہے کہ کس نے کیا لکھا، مٹی میں ملے ہیں. وہ جب وہ اس عبارت کو دیکھیں گے تو اس عبارت میں لکھا وہ کیا ہے، وہ بعد کی بات ہے. مٹی میں مل جانا اور مٹی کے ساتھ ملنا یہ الگ الگ 2 باتیں ہوتی ہیں. جسم کا مٹی کے ساتھ ملنا اور مٹی میں ملنا یہ 2 الگ باتیں. اس بات کو چھوڑیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. بات یہ ہے کہ خوشی کیوں نہیں منائی جاتی اور کیوں منائی جاتی ہے. بات تو یہ اصل پوائنٹ یہ ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ غم تو وہ کرے جن کا کوئی فوت ہوا ہو. بھائی ہم حضور کی وفات کے قائل ہیں جی، اور جو حضور کی وفات کا قائل نہیں ہے جی ٹھیک ہے وہ تو گمراہ ہے. جی سیدھی بات. جی بلکہ وہ گمراہ بھی نہیں، صرف وہ کافر ہے کیونکہ وہ صحیح حدیث کا اور قرآن کی آیت سے انکار کر رہا ہے. وہ کافر ہے.
تو اب وفات پر تو ہمارا اتفاق ہو گیا ہے، جی تو پھر آگے ان کے کہنے کا کیا مطلب ہے؟ اب وفات تو ہو گئی۔ میں آپ کو میری بات سنا ہے، اب جیسے مثلاً ایک بندہ اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ چلے جو ہے نا تجھے چھٹی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ طلاق ہو گئی؟ کس کو؟ کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے کہ تجھے چھٹی ہے، جی، کیا کہیں گے؟ طلاق ہو گئی، ہو جائے گی؟ اس سے مطلب پوچھیں گے نا بھائی چھٹی سے کیا مراد ہے؟ مقصود پوچھا جائے گا، وہی تو یہی بات ہے۔ مقصد پوچھ رہا ہوں نا کہ وفات کا تو ہمارا اتفاقی امر ہو گیا نا، کہ جی آپ بھی مان لیا کہ رسول اللہ کی وفات ہو گئی۔ بات کا بھی یہی مطلب ہے، یہی مطلب میں بارہا مطلب آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اس سے مقصود پوچھا جائے گا، اور باقی رہ گئی یہ بات کہ جو ہوتا ہے نا وہ سیاق و سباق کلام کا، جی جی وہ بھی بتا رہا ہوتا ہے، اور جو معاشرتی حالات ہوتے ہیں نا وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ بات کا مقصود کیا ہے۔ جی جی تو وہ مقصود بھائی آپ کے بھی سامنے ہے اور میرے بھی سامنے ہے، وہ یہی ہے کہ جن احباب کے نزدیک نبی پاک علیہ السلام کے جو یہاں تک مطلب کہ لکھ چکے کہ معاذ اللہ وہ مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، سمجھ آئی؟ محترم، میں جو بات کر رہا ہوں آپ شاید میری بات سمجھے نہیں ہیں۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وفات پر دونوں کا اتفاق ہو گیا نا، چاہے وہ دیوبندی ہو، بلکہ سب کا اتفاق ہو گیا، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، کوئی بھی ہو، جی جی وفات پر سب کا اتفاق ہو گیا کہ رسول اللہ فوت ہوئے ہیں، ان کی وفات ہو گئی ہے۔ جی کیوں نہیں؟ ہاں اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد دیکھنا ہے نا۔ اس کے بعد اب جو جملہ کہا گیا کہ غم تو وہ کریں جن کا کوئی فوت ہوا ہو، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ میں مراد پوچھ رہا ہوں۔ یہ بلغت الحیران کی بات اور ادھر ادھر کی بات جو ہے یہ بہت لمبا موضوع ہے۔ مر کے مٹی میں مل گئے انہوں نے لکھا ہے یا مٹی سے ملے لکھا ہے، یہ بات کی بات ہے۔ بات یہ ہے کہ ان سے اس کی کیا مراد ہے کہ فوت ہو گئے، اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر فوت تو ہو گئے، ہمارے بھی فوت ہو گئے، آپ کے بھی فوت ہو گئے، دونوں کے نبی ہیں، دونوں کے فوت ہو گئے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ہمارے نزدیک الحمدللہ سے جو ہے ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام اپنی قبر انور میں حضور زندہ ہیں، جو وہ قبر انور جو وفات کے بعد کی زندگی ہے، برزخی زندگی جسے آپ نے پہلے بھی کہا تھا۔ جی جی ٹھیک ہے۔ جی جی اور جو نبی پاک علیہ السلام کو معاذ اللہ جو ہے حقارت آمیز جملوں سے یا حقیر انداز سے مردہ کہے، وہ بالکل گمراہ اور گستاخ ہے۔ مردہ کی عربی کیا ہے محترم؟ مردہ کی عربی کیا ہے؟ مردہ تو ہماری زبان سے حقارت، آپ میرے جملوں پہ غور کریں، میں نے نہیں میں پوچھ رہا ہوں، حقارت کی نگاہ سے نہ کہے تو پھر مردہ کہنا جائز ہے؟ عزت اور احترام کے لحاظ میں کہہ دے، حقارت کی نظر میں نہ کہے تو پھر مردہ کہنا جائز ہے؟ ہم نہیں اجازت دیں گے پھر بھی نبی پاک۔ تو پھر آپ تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو آپ اپنا موقف واضح کریں نا، بھائی کسی صورت میں بھی مردہ کہنا جائز نہیں ہے۔ آپ نے تخصیص خود کی ہے کہ حقارت کی نظر سے تو نہیں کہہ سکتے، تو اس کا مطلب ہے ویسے ادب کے احترام کے لہجے میں کہہ سکتے ہیں۔ اچھا وہ آپ اپنی بات وہ مجھے بھول جائے گی، وہ آپ پہلے اپنا موقف بتا دیں کہ حضور کی وفات کس ڈیٹ کو ہے آپ کے نزدیک؟ محترم میں جو بات کر رہا ہوں میری بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ ایک منٹ وہ بات آپ بتا کے میں وقار زکا کی پہلی بات پر ابھی بات کر رہا ہوں، میں نے 2 پوائنٹ اس کے آپ کے سامنے رکھے، ٹھیک ہے؟ ابھی ایک منٹ آپ وہ بات بتا کے فوراً سے اس طرف آ جائیں۔ میری بات سنیں، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ وقار زکا کے 2 موقف، 2 اس کے جملے میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ابھی میں پہلے پر بات کر رہا ہوں، انشاءاللہ دوسری پر بھی کروں گا، آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنا موقف بھی بتاؤں گا دوسرے پر، ابھی پہلے پر تو میرا موقف لے لینا۔ میں یہ بات کر رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عزت احترام کے لحاظ سے مردہ کہہ سکتے ہیں یا کسی صورت میں بھی مردہ نہیں کہہ سکتے؟ محترم میری بات سنیں، آپ اصل میں نا وہ تھوڑا سا میں اصل میں سو کے اٹھوں ابھی، جی جی آپ وہ تھوڑا سا پھرتی دکھا رہے ہیں، جیسے وہ مناظرے کا اصول ہے نا کہ سائل بنے موجب نہ بنے، تو ہم نا سائل بن رہے ہیں کہ یعنی کہ بار بار سوال کرتے جائیں گے تو یقیناً ایک ٹائم آئے گا کہ محترم آپ وقار زکا کی طرف سے جس کو آپ نے سینڈ کیا ہے، یعنی کہ وہ آپ کا نمائندہ ہے، آپ کی طرف سے بات ہوئی ہے، تو ادھر سے ایک بات کی گئی ہے نا، وہ میں نے آپ کو واضح طور پہ بتا دیا ہے کہ بھائی ہم حضور کی وفات کے قائل ہیں،
ہاں وفات کی اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد کی بات آپ نہیں بتا رہے، پھر کیا ہوا؟ پھر کیا مطلب کہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضور کو برزخی زندگی عطا فرمائی، زندگی عطا کر دی. وہ زندگی تو اچھا آگے آپ نے کہا کہ جو حضور کو حکارت کی نگاہ سے، حکارت کی زبان سے مردہ کہے تو وہ گمراہ ہے، یقیناً گمراہ اور گستاخ ہے. اور اگر حکارت کی نگاہ سے، حکارت کی زبان سے نہ کہے، ادب. پھر بھی ہم نبی پاک علیہ السلام کے لیے یہ جملہ پھر بھی بولنا پسند نہیں کریں گے. محترم پسند کو چھوڑیں، وہ گستاخ ہے یا یہ شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ مجھے یہ بات بتائیں. آپ کا بات نہیں میں مانوں گا، نہ آپ کی بات، نہ میری کوئی بات مانی جائے گی. شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی عزت اور ادب کے الفاظ کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میت کہنا؟ میری بات سنیں، نبی پاک علیہ السلام کو وفات ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا اب اگر کوئی شخص نبی پاک علیہ السلام کو مطلب کہ مردہ کہے، ہمارے نزدیک وہ خود مردہ ہے. محترم آپ میری بات سمجھے نہیں. صحیح. آپ نے ایک تخصیص کی ہے، آپ نے کہا ہے کہ جو حکارت کی نگاہ سے دیکھے. بتا دیں نا محترم بات تو سنیں. آپ نے کہا جو حکارت کی نگاہ سے دیکھ کر یا حکارت کی زبان سے میت کہے وہ گستاخ رسول ہے، اور جو ادب کے لحاظ سے کہے وہ ہم پسند نہیں کرتے. تو میں نے کہا میری یا آپ کی پسند نہیں، میں شریعت کے مطابق پوچھ رہا ہوں، شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں؟ شریعت اجازت دیتی ہے، یعنی میں بتا آپ کو چکا ہوں کہ جو حضور کو مردہ کہے وہ خود مردہ ہے. محترم آپ نے کہا، میری بات پھر سنیں، آپ نے کہا جو حکارت کی زبان سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میت کہے وہ گستاخ رسول ہے، اور جو عزت اور احترام کے ساتھ میت کہے اس کو ہم پسند نہیں کرتے، یہ آپ نے کہا نا؟ جی. تو میں نے یہی کہا میری بات یا آپ کی بات کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا عزت اور احترام کے لہجے سے رسول اللہ کو میت کہنا شریعت اجازت دیتی ہے یا نہیں دیتی؟ بھائی ہم حضور کے حیات کے قائل ہیں الحمدللہ سے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اس پر پورا ایمان ہے کہ ہم صراط مستقیم پہ ہیں، ٹھیک ہے، اور اس پر ہمارے پاس ہزاروں دلائل بھی موجود ہیں. محترم آپ میری بات ابھی تک نہیں سمجھے. صحیح ہے. اس ملک اور دوسری صحیح بات یار یہ نا ایسے لسی کو بڑھاتے جائیں اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا، ٹھیک ہے. محترم میں نے تو شریعت کی بات کی ہے نا، میں نے کوئی لسی میں پانی میں مدانی تو نہیں ماری. وہی آپ کر رہے ہیں. آپ نے خود تخصیص کی ہے، اگر آپ تخصیص نہ کرتے تو میں سوال نہ کرتا. اگر آپ یہ کہہ دیتے کہ کسی صورت میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد آپ کو میت کہنا یہ گستاخی ہے، یا تو مطلقاً کہہ دیں. اگر تخصیص کریں گے ایک گستاخ ہے تو دوسرا کون ہے، اس پر تو میں آپ کا حکم لوں گا نا. میری بات سنیں، یقیناً جس کے انسان کی جس کی وفات ہوتی ہے تو وفات تو جب ہو چکی تو پھر وہ کیا ہے؟ میت. وہ میت ہے. جی بالکل. لیکن انداز بیاں کلام کا طور طریقہ بتاتا ہے کہ یہ اس نے جو میت کہا ہے، جی جی ٹھیک ہے، یہ ایک نبی کی بات ہو رہی ہے، تو اس کا انداز کیا تھا؟ جی جی اس کا وہ گفتگو کرنے کا مقصد کیا تھا؟ جی جی بالکل. اگر گستاخی کی نیت سے کہہ رہا ہے، توہین آمیز جو ہے اس کا انداز ہے، تو وہ یقیناً ہم اس کو گستاخ کہیں گے، جی گمراہ کہیں گے. جی بالکل سمجھ آئیے. جی بالکل. اور ایک اگر اس انداز سے جیسے اس صحابہ کے کتنے فرمان موجود ہیں، قد ماتا. جی جی. تو پھر یقیناً وہ تو حضور کی وفات اور موت کی خبر دے رہے ہیں صحابہ، تو پھر ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ بالکل وہ حق بات کہہ رہے ہیں. جی بالکل. تو اس کا مطلب ہے وفات کے بعد رسول اللہ کو میت کہنا یہ عزت اور احترام کے لفظ سے اچھے انداز کے ساتھ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یقیناً. ہاں تو میں اتنی دیر ہو گئی مولانا، فضول کی بات آپ نے کی ہے، تو بات یہی ختم ہو جاتی ہے کہ اب وقار زکا صاحب کا موقف تو اڑ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی ہے، اور وفات کے بعد بھی عزت کے ساتھ میت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو کہنا، عزت اور احترام کے ساتھ، اچھے لہجے کے ساتھ، عشق اور محبت دل میں رکھتے ہوئے اچھی زبان کے ساتھ کہنا، نام لینا، یہ کوئی گستاخی نہیں، کوئی توہین نہیں، یہ عقیدہ اہل سنت کا ہی ہے. تو ہم تو کہتے ہیں کہ صرف رسول اللہ کی میت کے لیے نام لینا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی
ساتھ نسبت رکھنے والی جو چیز ہے اس کا نام بھی اچھے انداز کے ساتھ لینا چاہیے۔ اچھا ایک منٹ، مثلا اب آپ سے کوئی جو یہودی یا نصرانی ہے یا کوئی جو جس نے اسلام قبول نہیں کیا، جی جی، وہ آپ سے ہمارے نبی کریم علیہ السلام کے بارے پوچھے، ٹھیک ہے جی جی، کہ اب آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس حالت میں ہے، تو آپ کیا فرمائیں گے؟ ہم کہیں گے الآن کما وضع۔ تشریف فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے برزخی حیات حاصل فرمائی ہے، اور ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی حیات شروع ہو گئی، اور آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح برزخی حیات کے ساتھ زندہ ہیں، قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن تک دفن نہیں کیا گیا۔ جی جی، تو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مبارک کو غسل دیا گیا، ہمارا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ کوئی پانی کا قطرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بغیر سکائے باقی رہ گیا تھا، تو آج تک وہ بھی اسی طرح تر و تازہ موجود ہے، ٹھیک ہے، وہ پانی کا قطرہ بھی خشک نہیں ہوا۔ ایسا کوئی ہمارا عقیدہ ہے کہ رسول اللہ کا وجود مبارک ایسا تر و تازہ ہے جیسی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ہے۔ لوگ مثال دیتے ہیں پھول کے ساتھ کہ شبنم کے قطرے گرتے ہیں، پھول کھلتا ہے، صبح صبح کا وقت ہوتا ہے، تو میں کہتا ہوں یہ پھول کے ساتھ مثال دینا بھی رسول کی گستاخی ہے۔ کوئی مثال ہی نہیں ہے جیسے رسول اللہ کا وجود آج تک موجود ہے اور قیامت تک رہے گا۔ جی وجود جی تو بالکل صحیح بات ہے جی، باقی اسی طرح موجود ہے جیسا 3 دنوں کے اندر موجود تھا، اس میں کوئی فرق نہیں آیا، کوئی جیسے پہلے دن موجود تھا۔ جی بالکل، نہیں یہ وفات کے بعد کی بات ہو رہی ہے نا، وہ تو دنیا کی جیسے پہلے حضور کی وفات کے 1 سیکنڈ بعد تھا، بالکل اسی طرح آج بھی موجود ہے اور قیامت تک اسی طرح رہے گا، کوئی تغیر نہیں، کوئی تبدل نہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دن گزرتے جا رہے ہیں، رسول اللہ کے وجود مبارک میں خوشبو بڑھتی جا رہی ہوگی۔ جی جی، وللآخرۃ خیر لک من الاولی، بالکل۔ لیکن اس سے یہ ثابت کرنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک واپس آ گئی اور دنیا کی طرح زندہ ہو گیا جس طرح دنیا میں زندہ ہیں، یہ تو عقیدہ اہل سنت کا ہے۔ وہ زندگی بالکل مراد نہیں، وہ زندگی بالکل، اور ایسا کوئی عقیدہ میرے خیال سے تو نہیں رکھ سکتا۔ کوئی گمراہ ہو تو وہ اپنی بات کا جواب خود ذمہ دار ہے۔ وہ زندگی جو حضور پہلے 63 سال بسر کر کے گئے، وہ زندگی اور ہے اور یہ زندگی اور آخری وقت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں جی عائشہ صدیقہ کی گود میں سر رکھا ہوا تھا نا، سینے کے ساتھ ٹیک لگائی، تو ماں جی فرماتی ہیں کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ جبرائیل جاؤ میرے نبی سے پوچھو کہ اسرائیل اجازت لے رہا ہے کہ میں روح قبض کرنے کے لیے آؤں یا نہ آؤں۔ دیکھو نبی کی یہ شان ہوتی ہے کہ اسرائیل بھی اجازت لیے بغیر روح قبض نہیں کر سکتا۔ جی جی، تو پھر وہ اپنی طرف بشر کہنے والے لوگ نہیں، اپنی طرف میں بتاتا ہوں نا، ابھی میری بات سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ بلند کیا آسمانوں کی طرف اور فرمایا اللہم بالرفیق الاعلی، اللہ میں رفاقت اعلیٰ میں آنا چاہتا ہوں، مجھے ان سے ملا دے۔ اور رفاقت اعلیٰ کے متعلق قرآن کہتا ہے والنبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جی یہ رفاقت اعلیٰ ہے، جہاں پہلے انبیاء موجود تھے رسول اللہ بھی وہاں چلے گئے۔ اب آپ کی دوسری بات کا جواب دیتا ہوں کہ جو اپنی طرح بشر کہتے ہیں، جو بندہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعمال کے اعتبار سے، اقوال کے اعتبار سے، افعال کے اعتبار سے، عظمت کے اعتبار سے، شان کے اعتبار سے، خوشبو کے اعتبار سے، معطر کے اعتبار سے، رسالت کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے کوئی یہ کہتا ہے کہ میری طرح ہے، وہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ بالکل صحیح۔ اور جو باقی رہی یہ بات کہ میری طرح ہونے کی مراد کیا ہے، وہ میں نہیں کہتا، وہ قرآن کہتا ہے بشر مثلکم، وہ تم بھی مانتے ہو بشر مثلکم۔ دیکھو نا، یہ اس بات کا آپ انکار نہیں کر سکتے کہ بشر، میں انکار نہیں کر سکتا، لیکن آپ
اگلی بات کو وہ چھوڑ گیا نا نبی پاک علیہ السلام کی بشریت کیسی اور ہماری بشریت کیسی. وہی بات میں کر رہا ہوں کہ بشر مثلکم کو آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں. جی جی. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ رسول اللہ ہماری طرح، ان کی عظمت ہماری طرح ہے، ان کی شان ہماری طرح ہے. جنہوں نے یہ سمجھایا باتوں میں کہ ان کے بھی 2 کان ہمارے بھی 2 کان، ان کے بھی 2 ہاتھ ہمارے بھی 2 ہاتھ، پھر اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے 2 ہاتھ ہیں اور ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں جی، تو اگر کوئی بندہ اس بات کا انکار کرے گا تو پھر اس سے دلیل مانگی جائے گی کہ آپ رسول اللہ کے 3 ہاتھ ثابت کریں. اگر وہ 3 ہاتھ، میری بات سنیں نا، نہیں سمجھے میری بات اصل میں ہاتھ کی عظمت کی بات ہے. جی جی، ہاتھ کی بات نہیں. جی جی، یعنی کہ وہ نفس سے ہاتھ کی بات نہیں ہے. بالکل. اصل میں اچھا، نفس سے ہاتھ جو ہے وہ 2 ہی ہیں نا ہماری طرح. جی، وہ 2 ہی ہیں. تو جو بندہ یہ کہتا ہے نا، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کے 2 ہاتھ ہماری طرح تھے، تو وہ نفس سے ہاتھ کی بات کرتا ہے، نہ کہ عظمت کی بات کرتا ہے. یہ آپ کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. دنیا کے کسی انسان سے پوچھ لیں، دنیا کے کسی انسان سے. نہیں، کتابوں پڑھی ہیں جناب، گستاخی نہیں، میری بات سنیں. اچھا، مجھے دیوبند مسلک سے ایک حوالہ آپ پیش کر دیں جس میں انہوں نے یہ لکھا ہو کہ رسول اللہ کے 2 ہاتھ ہماری طرح ہیں، جیسے ہماری عظمت کے ہاتھوں کی عظمت ہے ویسے رسول اللہ کے ہاتھوں کی عظمت ہے. حوالہ پیش کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. حوالے ہمارے علماء وہ پیش کر کے چلے گئے. محترم، وہ دیکھو نا، یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. محترم دیکھو، ایک بندہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہے اور وہ اپنی پوری جماعت کی طرف سے بات کر رہا ہے. وہ کہتا ہے کہ آپ میرے ساتھ بے شک چلنا چاہیں، جس مدرسے پر آپ ہاتھ رکھیں، جس مولوی پر آپ ہاتھ رکھیں، جس مفتی پر آپ ہاتھ رکھیں، دیوبند کی جس کتاب پر آپ ہاتھ رکھیں، اسی کتاب کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں. اگر یہ بات کسی نے بھی کہی ہو کہ رسول اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، جس طرح ہمارے ہاتھوں کی شان ہے اسی طرح رسول اللہ کے ہاتھوں کی شان ہے، تو میں مجرم، جو سزا چور کی وہ میری. نہ کریں نا یار ایسا. ہم تو شروع سے کہتے چلے آ رہے ہیں کہ بشر مثلکم کا مطلب یہ ہے کہ صرف نفس بشریت، یعنی کہ دنیاوی تقاضے، جس طرح کھانا پینا، بھوک کا لگنا، نیند کا آنا، ٹھیک ہے، چلنا پھرنا، تجارت کرنا، ان کاموں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر مثلکم ہے، نہ کہ عظمت. ہم ان کاموں میں بھی حضور کو اپنی طرح کا بشر نہیں کہتے. صحیح ہے. اچھا، بھوک کا لگنا یا کھانا پینا میں ہم حضور کو اپنی طرح کا بشر نہیں مانتے. ٹھیک ہے. اچھا، وصال کے روزے دیکھ لیں، صحابہ کو حضور فرما رہا ایکم مثلی. ایک منٹ، میں سمجھ گیا ہوں آپ کی بات. جی، یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فاقے برداشت زیادہ کیے ہیں، روزے زیادہ رکھے ہیں، فقر کی زندگی بسر کی ہے، یہی کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام جیسے مثلا کہ ہم جو ہے کھانے کے محتاج ہیں، صحیح ہے نا، پانی کے محتاج ہیں. میرا نبی جو ہے یہ کھانے اور پینے کا محتاج نہیں تھا. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بھوک نہیں لگتی تھی جو ہمیں لگتی ہے، کوئی اور تھی. میری بات نہیں سمجھ. ایک منٹ. اگر آپ رسول اللہ کے کھانے کو آپ اس سے یہ ثابت کر دیں کہ رسول اللہ کھاتے تھے تو پھر بھوک لگنے میں حضور ہماری طرح ہو گیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ کو کوئی اور بھوک لگتی تھی یا ہماری طرح ہی لگتی تھی، اس کا فرق ہے کوئی؟ بھوک لگنے کی بات ہو رہی ہے، میں نے بھوک لگنے کی بات کی. اللہ کے بندوں، بھوک لگتی تھی ہماری طرح، آپ نے کہا نہیں. تو کس طرح کی لگتی تھی؟ کھانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، رسول اللہ کو کھانے کی حاجت نہیں ہوتی تھی، اس کا مطلب ہے. نبی یار میری بات سمجھیں آپ. نبی پاک علیہ السلام، میں نے یہ لفظ بولے ہیں کہ حضور کھانے کے محتاج. میں کہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کی حاجت ہوتی تھی یا نہیں ہوتی تھی؟ اچھا، نبی پاک علیہ السلام کو کھانے کی حاجت ہوتی تھی، ٹھیک ہے جی. لیکن اس میں بھی ہمارا جو محتاجی ہے، احتیاجی ہے کھانے کی، جی، وہ بہت دور ہے. میں کھانے کا، میری بات سنیں، میرا دعویٰ سنیں، میں کھانے کا قطعاً محتاج نہیں ہوں. آگے بات کریں.
میں کھانے کا محتاج نہیں ہوں۔ تو پھر آپ جو ہے وہ کیا کہیں گے صحابہ کرام